الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها فقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المخيط لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری بہن اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنی ہوئی تھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا: اے اسماء، عورت جب بلوغ کو پہنچ جائے تو درست نہیں کہ اس کا جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ عورتوں کے لیے ایسا باریک کپڑا پہننا جائز نہیں جس سے اس کا جسم نظر آئے۔ ایک ہے ستر اور ایک ہے حجاب اور نقاب۔ عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کے اور ہتھیلیوں کے، باقی پورا جسم اس کا ستر ہے۔ جب پھر پردے کا حکم آیا تو پھر چہرے کی بھی نقاب کی بات آئی کہ اپنے پیشانیوں سے چادر لٹکا لو، لیکن پورا جسم ستر ہے۔ تو اب اس پورے جسم پر بھی ایسا لباس نہ ہو جس سے جسم جھلکتا ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک وقت مسلمان لوگوں پہ ایسا بھی آئے گا کہ کاسیات عاریات، عورتیں لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن پھر بھی بے لباس ہوں گی، لباس پہنی ہوئی ہوں گی اور پھر بھی بے لباس ہوں گے۔ تو وہ کیسا لباس ہوگا؟ یا تو اتنا مختصر ہوگا کہ وہ ستر کی ضرورت بھی پوری نہیں کر رہا ہوگا، یا اتنا چست ہوگا جس سے ستر کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہوگا، اندر کی پوری حیت نظر آ رہی ہوگی، یا اتنا باریک ہوگا کہ اس سے سارا جسم جھلک رہا ہوگا۔ کاسیات عاریات، لباس پہنی ہوں گی لیکن پھر بھی بے لباس ہو۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت، ان کے سروں کے بال اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ لم یجدن ریح الجنہ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا، وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائیں گے، اگرچہ جنت کی خوشبو میلوں ہاں میل آ رہی ہوگی۔ ایسی محروم ہوں گی اللہ کی رحمت سے کہ وہ اللہ کی جنت سے بھی دور رہیں گی۔ اور ان کے اندر ان کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بتائی کہ ان کی زندگیوں میں ستر نہیں ہوگا۔ لباس کا جو اصل مقصد ہے، لباس یواری سوآتکم وریشا، لباس کے دو مقصد بتائے قرآن نے، ایک ستر کا ڈھانپنا اور دوسرا اس سے خوبصورتی حاصل کرنا۔ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پہ لباس نازل کیا، لباس کی دولت دی۔ تو اس کا پہلا مقصد ہے سوآتکم، کہ تمہارا ستر کو ڈھانپے، اور دوسرا مقصد ہے وریشا، خوبصورتی بھی ہو، اچھا لگے، آدمی کو زینت حاصل ہو۔
لیکن جس لباس سے ستر کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو وہ پھر لباس نہیں ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ اپنی نظریں ہٹا لی۔ تو دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے ستر اور ایک ہے حجاب۔ ایک ہے ستر اور ایک ہے حجاب۔ حجاب میں تو چہرہ بھی آتا ہے، لیکن ستر میں پورا جسم آتا ہے، کہ پورے جسم پہ ایسا لباس ہو کہ جو اس ستر کا کام دے، اور واقعی وہ جسے کہیں کہ ستر چھپی ہوئی ہو۔ جیسے مرد کا ستر ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ مرد کا ستر ہے۔ ایسے کم کا لباس نہیں ہے، یا ایسا لباس پہنے اس حصے میں کہ جس سے یہ ستر کا حصہ نہ چھپ رہا ہو، تو وہ ستر سے محروم ہے، اس کے اندر جسے کہیں کہ یہ فریضہ ادا نہیں ہو رہا۔ تو عورت کا پورا جسم ستر ہے، اور پھر اس کے لیے دوسرا حکم ہے جو شریعت کا ہے، وہ ہے حجاب۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں، ستر اور حجاب۔ شریعت میں ستر کے بھی احکامات ہیں اور حجاب کے بھی احکامات ہیں، کہ یہ حجاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ حجاب ہو۔ تو یہاں چونکہ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، حجاب کا حکم نہیں آیا تھا، اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہن حضرت عائشہ، بیٹی حضرت عائشہ کی بہن تھی حضرت اسماء، وہ جب گھر تشریف لائیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ لباس ستر والا پورا نہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً تنبیہ فرمائی کہ یہ لباس صحیح نہیں ہے، اور صحیح لباس یہ ہے کہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ اب تو بال ہر وقت کھلے ہوتے ہیں، ہر وقت بال کھلے ہوتے ہیں، تو بال تو ستر میں داخل ہے، بال تو ستر میں داخل ہیں۔ اچھا، جب یہ گناہ اتنے عام ہو گئے کہ اس کی جو نحوست ہے زندگیوں میں، گھروں میں، اس کے جو نحوست ہے وہ کھلے آنکھوں سے نظر آتی، کہ گھروں میں برکتیں نہیں رہیں، اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہے، خیر نہیں رہی، سکون نہیں رہا، اس لیے کہ جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں شیاطین ہوتے، جیسے گندگی ہوتی ہے تو وہاں جراثیم ہوتے، تو وہاں بیماریاں ہوتی ہیں، ایسی جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں شیاطین ہوتے، اور جہاں شیاطین ہوں گے تو اس کی نحوست ہوگی، اس کی نحوست ہوگی، اور اس کے برے اثرات پڑیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہیں گھروں میں اثرات تو نہیں آ گئے؟ ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ضرور اثرات ہیں، اور وہ اثرات شیاطین کے ہیں، وہ اثرات شیاطین کے ہیں، اس لیے کہ جہاں گناہ ہیں وہاں شیاطین ہیں، تو وہاں شیاطین کے اثرات تو ہیں، وہ جسموں پر بھی ہوں گے، اور وہ ماحول میں بھی ہوں گے، اور وہ اس جگہ پر بھی ہوں گے، اور جہاں نیکیاں ہوتی ہیں وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، یہ ان کی غذا ہے، اور یہ ان کی جسے کہیں کہ پسند ہے، وہاں اللہ کے فرشتوں کے ڈیرے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جہاں اللہ کے فرشتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں ہیں، وہاں اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ تو عام طور پہ کوتاہی ہے ستر میں اور جسم کے ستر کے معاملے میں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پہ تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہیں، کہ ایسا لباس پہنو جو ستر کی ضرورت کو پورا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں شریعت کے ہر حصے پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔